متعلق مختلف حضرات نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر اگر کوئی عیب نکل آ جائے اور وہ عیب ایسا ہو کہ جس کے ساتھ قربانی جائز نہ ہو، تو اب اسی جانور کی قربانی کی جائے یا اس کی جگہ دوسرے جانور کو بدلا جائے۔ مسئلہ سمجھیں کہ قربانی کا جانور خریدنے والا اگر وہ صاحب استطاعت ہو، غنی اور مالدار شخص ہو، اور وہ قربانی کا جانور خرید لے اور بعد میں اس میں عیب نکل آئے اور وہ عیب ایسا ہو کہ اس کے ساتھ قربانی جائز نہ ہو، تو اس کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا لازم ہے۔ جس جانور میں عیب نکل آئے وہ اس کو بیچ دے یا اس کو کوئی نفلی صدقہ کر لے اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید کر وہ اپنی واجب قربانی کر لے۔ اگر قربانی کرنے والا جانور خریدنے والا اگر وہ شخص صاحب استطاعت نہ ہو، وہ فقیر ہو، صاحب نصاب نہ ہو، تو اب اس کے لیے اسی جانور کو قربانی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی عیب کے ساتھ اس کے لیے تبدیل کرنا جانور کو یہ لازم نہیں ہے۔ دوسرے صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ سمجھ لے کہ جس طرح آدمی اپنے واجب قربانی کر سکتا ہے، اس طرح اپنے مرحومین کی طرف سے، بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام محدثین اور فقہاء اکرام اور جملہ مؤمنین اور مومنات اپنے عزیز و اقارب، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے واجب حصے کے علاوہ ان تمام حضرات کی طرف سے الگ الگ ایک ایک حصہ رکھا جائے، یا دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے واجب حصے کے علاوہ ایک حصہ زائد رکھیں قربانی میں، اور اس زائد حصے کا ثواب اپنے تمام عزیز و اقارب مرحومین جو زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں اور تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان کو اس کا ثواب جو ہے نا وہ بخش دیا جائے۔ تو اپنے مرحومین کی طرف سے اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ قربانی کرنا چاہیے، ایک مستحسن جو ہے نا فعل ہے اور مستحسن جو ہے نا وہ کام ہے۔